صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना कायमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسم سرما میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے اور ایک خزاں رسیدہ درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ کر ہلایا، جس سے تیزی کے ساتھ اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ کیسی خوش نصیب ہستیاں تھیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل تھا، قرب مکانی بھی حاصل تھا، قرب وجودی بھی حاصل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی نفاست بھی ان کو میسر تھی، اور پسینہ مبارک کی خوشبو ہر دم ان کو میسر تھی۔ مجھے جی ایس دارا کی بڑی مشہور کتاب ہے، جی ایس دارا سنگھ سکھ تھے، انہوں نے بیرسٹر تھے لاہور میں، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک زمانے میں ہمارے پاکستان بننے سے پہلے۔ اس میں اس نے لکھا کہ جس خوش بخت نے، خوش نصیب نے اس من موہن کے چہرہ پاک کو محبت اور ایمان کی ایک نظر سے دیکھ لیا، اس کے زندگی بھر کے پاپ جھڑ گئے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ان ہستیوں کا جن کو قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ حاصل تھی۔ ناظرین کہ آج میں اپنا انٹرو ایک عجیب انداز سے اپنے اہل علم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ والٹیئر انقلاب فرانس کا بانی تھا، اس کا مشہور فقرہ تھا، نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، کوئی آدمی اپنے ماتحت کی نظر میں ہیرو نہیں ہوتا۔ ایک اور ویسٹرن نے کہا کہ کوئی جو بڑا آدمی ہے وہ اپنی بیوی اور اپنے ملازم کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، بٹ انہوں نے کہا ایک ایکسیپشن دنیا کی تاریخ میں ہے، اور وہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کی اہلیہ سے ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کانا خلق القرآن، اور دوسری اہلیہ جو ہے ان کے وہ فتح ہوتا ہے خیبر، اور ان کے سامنے ان کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کے شوہر کی لاش پڑی، وہ قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کو اور اس خاتون کو پکڑ کے اپنے ساتھ لا رہے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو آپ نے کہا بلال تمہیں رحم نہیں، تم نے کھایا، تم ان لاشوں کے پاس سے ان کو کیوں لے کر گزرے ہو؟ یہ فقرہ تھا جس نے اس خاتون قیدی کی جو تھی ساری زندگی بدل کے رکھ دی، اس کے دماغ کی کیفیت بدل گئی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، نگاہوں کے زاویے بدل گئے، اور کیا وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اب سے پہلے میری نگاہ میں آپ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت تھے، لیکن آپ کے اس پہلو سے اب میرا حال یہ ہو گیا ہے۔ وہ جو حفیظ جلندری نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی، کہا اب آپ میری محبوب ترین شخصیت ہے زندگی کی، اور پھر محبوب ترین شخصیت بھی اس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے آخری ظاہری حیات کے آخری لمحات تھے، آپ جو تھے علیل تھے، تو ان کے پاس جا کے کہا کہ میں تو اللہ سے دعا مانگتی ہوں آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے دل سے سچ کہہ رہی ہیں، یہ کیفیت تھی۔ اور دوسری طرف جو غلام آپ کے پاس تھا زید، اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کا انکار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جو تھیں وہ آپ کے حسن اخلاق کی گرویدہ تھیں، یہ شہزادیاں تھیں اپنے گھروں میں پیچھے ماں باپ سے، لیکن آ کے وہ جو فقیرانہ زندگی، کئی دن فاقے ہوتے تھے، سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، عظمت، ان کے عشق رسول، ان کی محبت رسول، ان کی سخاوت، کس طرح کی سخاوت تھی، کس کو انہوں نے جھمکے دیے، کس کو اپنے سارے جو تھے وہ زیورات قیمتی جو تھے وہ نظر کر دیے۔ اور آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ہمارے اہل علم کے لیے۔ ولیم میور اللہ اور رسول کا بہت بڑا دشمن تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ڈپٹی تھا یہاں پہ وائس رائے، اس نے کتاب لکھی تھی جس کے جواب میں سر سید نے کتاب لکھی۔ وہ باوجود اس کے کہ دشمن تھا لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پاکیزگی کے بارے میں لکھتا ہے
کہ مکہ کے جو سٹیزن سے پیورٹی اینڈ پائٹی آف کریکٹر واز لیکنگ ان دی مکن سٹیزنز، لیکن کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس میں ایک ایکسیپشن تھے، ان کے کردار کی جو عظمت ہے، کہتا ہے تمام مستند اہل علم کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان کے کردار کی عظمت بہت بلند تھی۔ اور اسی طرح مشہور کتاب محمد بدھ اور کرائسٹ میں لکھتا ہے مارکس ڈوڈز، کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر شادی شدہ زندگی بھی غیر معمولی طور پر پاکیزہ تھی۔ آج اس حیات پاک کا جس کی شبنمی انداز کی حیات پاک صبح شبنم کی طرح جو تھی بے داغ تھی، وہ بچپنا بھی، وہ جوانی بھی، وہ بڑھاپا بھی۔ آج ہم ذکر پاک کریں گے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہے ناظرین کرام میرے مہمان جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی، ان کے ساتھ ڈاکٹر غلام محی الدین، اور ان کے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ ان تینوں سے واقف ہیں۔ آخر میں صوفی نعت خان حافظ محمد بابر سے ہم منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنوائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کمال کا مرحلہ ہے، فتح خیبر، سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت، مرحب حارث کو جو تھے 1000 کے مقابلے میں ان کو وہ خیبر کا جو دروازہ ہے، یہ سارے واقعات جو ہیں ابتدا ہم کر رہے ہیں۔ شہزادی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غازی صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ تذکرہ چل رہا ہے، تو ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں، قرآن مجید نے امہات المومنین کے کئی پہلو بیان کیے، لیکن 2 باتیں اصولی طور پر ذہن میں رہیں۔ قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یو آر ایکسیپشنل لیڈیز۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اب قرآن کا اس فیصلہ آ جانے کے بعد ازواج مطہرات کے بارے میں ہمیشہ وہ عظمت، فضیلت اور ان کا طیب ہونا اور طاہر ہونا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص انتخاب ہونا ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا اصولی بات۔ یہ تو رب کا بھی انتخاب نہیں تھا، ساری امہات المومنین بالکل رب کا انتخاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا اور رب کا بھی تھا، رب کا بھی تھا، رب کا بھی تھا۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کی 2 باتیں بڑی اور خوبصورت ہیں۔ ایک یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی پہلی دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے وہاں یہ جملہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میرے گھر کا ماحول اور میرے والد نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنے میں تو انتہا کر دی تھی، لیکن میں وہاں بھی آپ کو پسند کرتی تھی، آپ کے دین کو میں مانتی تھی، آپ کے دین کی طرف میں مائل تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ اس غازی صاحب یہ انسان کی فطرت سلیمہ کا کتنا عجیب پہلو ہے کہ گھر کے ماحول میں حسد، تعصب اور پلاننگ کی اتنی صورتیں بن رہی ہیں، لیکن اس گھر کے ماحول میں بیٹھنے والی جو بعد میں شہزادی عالم بنی، ان کی فطرت دیکھیں کہ وہ اس وقت بھی آپ کا تذکرہ سنتی تھی، آپ سے محبت کرتی تھی۔ خالد بن ولید کے اسلام لانے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فطرت سلیمہ والا اتنا عظیم آدمی کیسے رہ سکتا تھا وہاں؟ کیسے رہ سکتا تھا۔ تیسرا وہ ایک اور جو تھا، انہوں نے جب ان کی دوسری شادی ہوئی تو دوسری شادی کے موقع پر انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی گود پر آسمان سے چاند آ کر گرا ہے، تو اس موقع پر وہ قیافہ شناس بھی لوگ بڑے تھے، بعض کتابوں میں ان کے خامند اور بعض میں ان کے والد، انہوں نے اس پر ان کی سرزنش بھی کی۔ خامند کا ہی زیادہ ہے، خامند کا، اور مدینہ کا چاند، یہ بھی لفظ ہے بعض کتابوں میں، مدینہ کا چاند ان کی گود میں گرا۔ ان کے جو والد ہیں وہ کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے عرب کی ملکہ بننا چاہتی ہے، وہ خواب دیکھتی ہیں آپ، کیونکہ ان کو اندازہ لگ گیا تھا کہ اگر اس میں مدینے کا چاند اترا ہے تو اشارہ یہ تھا کہ ان کا تعلق اور رابطہ اور ان کو وہ قوی نسبت ملے گی جس کی وجہ سے ان کو یہ امتیاز ملے گا۔
تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دو خصوصی امتیازات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ان کو قدرت نے جو ظاہری جمالیاتی ثروتیں وہ بھی بے پایاں پیکر جمال اور پھر جو باطنی خوبیاں وہ بھی کمال کی. جی قبلہ غائی آپ نے کیا کیا لوگوں کے دلوں کے اوپر گرپ کر لیا. جی ایسے ہی ہے قبلہ غائی صاحب. آپ کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ نام صفیہ ہے اور اس کا مطلب چنا ہوا، اور حضور کا نام مصطفیٰ ہے وہ بھی چنے ہوئے، تو رب کے چنے ہوئے حضور اور چنیدہ، اور رب نے ان حضور کے لیے جن کو چنا پھر ان میں سے جہاں اور دیگر ازواج وہ بھی چنیدہ ہے. آپ کے جو سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں ان میں بنیادی چیزیں حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت خلق، سخاوت اور فقر اختیاری، یہ بنیادی چیزیں آپ کے وجود میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. حسب نسب کے اعتبار سے دیکھیں قبلہ غائی صاحب تو آپ اپنے آبا کی طرف سے والد صاحب کی طرف سے آپ کا تعلق بنو نزیر کے ساتھ ہے، ماں کی طرف سے بنو قریظہ کے ساتھ ہے. اتنا بڑا خاندان ہے، شاہی خاندان اس دور کا. اور دیکھیں جو ننیال میں سموئیل سے ان کا رشتہ ملتا ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے سموئیل. جب ہم عربی ادب کو پڑھتے ہیں تو عربی شعر کے اندر بالاتفاق جو سب سے بڑا شاعر ہے ادب جاہلی کا وہ امرؤ القیس ہے. اور امرؤ القیس کے باپ کو جب قتل کیا گیا تو باپ کا بدلہ لینے کے لیے وہ کیسر کے پاس گیا اور اپنی زیریں جو تھیں وہ سموئیل کے پاس اس نے جمع کروائی تھیں اور کہا تھا کہ میں واپس آ کے خود لوں گا، کسی کو نہیں دینی. ایک بادشاہ نے جس وقت گھیراؤ کیا سموئیل کے قلعے کا اور کہا کہ یہ مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ اخلاق عالیہ ہیں جو آ رہے تھے. تو اس نے کہا پھر تمہارا بیٹا میرے قابو میں آ گیا ہے، اور بیٹے کو اس نے باہر قتل کر دیا، اگر تم نہیں دیتے تو میں قتل کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کر دو، ففعل ما شئت، جو دل کرتا ہے کرو. کردار یہ اتنا بڑا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کے قصائد ہیں. قبلہ غائی صاحب سرکار نے فرما دیا تم ہارون علیہ السلام کی جو ہو آگے اولاد. حضور نے بالکل ایک موقع پہ جس وقت کوئی بات ہوئی تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس تو 3 نسبتیں ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام آپ یہ کہیں کہ زوجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، و ابی ہارون، اور آبا میں میرے حضرت ہارون ہیں، و امی موسیٰ علیہ السلام، اور چاچا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. تو یہ 3 نسبتیں آپ کو حاصل ہیں. قبلہ غائی صاحب آپ کو جب دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس جب یہ حاضر ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ انہیں 3 آپشن دیے. ٹھیک. حضور نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو یہیں رہو، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو یعنی اپنے گھر خیبر میں اندر وہیں پہ، اگر کسی عائزہ و اقربا کے پاس کہو تو وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو پھر آ جائیں. تو آپ نے جو جملہ کہا وہ تمام سیرت کی معتبر کتب میں موجود ہے. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. بھائی یہی ہوا ہے. پھر آپ آداب دیکھیں کہ جب حضور ان کو لے کے چلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، تو حضور ان کو اپنی سواری پہ اونٹنی پہ جب بٹھانے لگتے ہیں تو سرکار آپ اپنے قدم مبارک اپنے مبارک آگے کرتے ہیں، اور ان کے آداب دیکھیے کہ یہ آپ کے گھٹنے مبارک پہ پاؤں نہیں رکھتی بلکہ انہوں نے بھی گھٹنا ہی رکھا، اور اس طرح پھر اوپر سوار ہوئی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور بات بڑی پیار محبت کی ہے کہ فرماتی کہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے.
صبح کی نماز تک۔ قبلہ غازی صاحب اس بات پہ مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی اسی پہ کہ ایک رات آپ وہی حجرہ میں خیمے میں موجود تھے، حضور تشریف فرما تھے، پچھلی رات ہو گئی، صحرا کی رات تھی، تو آپ نے عرض کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور مجھے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، کوئی باہر ہے، رات کی اس تاریکی میں کون ہے؟ تو حضور باہر تشریف لائے تو آپ کے جلووں سے صحرائے عرب چمک اٹھا، باہر حضور نے دیکھا تو جناب ابو ایوب انصاری تہجد کے وقت تلوار لہرائے، تو حضور نے پوچھا آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی خیبر کے ساتھ وہاں پہ فتح ہوئی ہے اور مجھے یہ مقام صحبہ ہے، یہ مقام صحبہ ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں سے کوئی دشمن نہ آ جائے یا نو مسلمہ ہیں کوئی ایسی بات، تو حضور میں پہرا دے رہا ہوں، تو حضور کی زبان مبارک سے وہ پچھلی رات جو دعا نکلی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اللہم احفظ ابا ایوب کما باتا یحفظنی، الہی ابو ایوب انصاری کی اس طرح حفاظت فرما جیسے ساری رات جا کے اس نے تیرے حبیب کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ سبحان۔ اچھا جی اپنا بغدادی صاحب، یہ ولیمہ بھی کیا دنیا کا، ساری دنیا کے ولیمے قربان اس پہ، جی بے شک کیسا ولیمہ ہے، کیا کیا لے آؤ ہے ذہن میں آپ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، غازی صاحب بہت شکریہ۔ یہ نفوس قدسیہ ہیں اور فطرت سلیمہ کی بات ہو رہی ہے، تو پہلے تو میں وہ ولیمے پہ بات کر کے تو اس کے بعد ایک ابتدائی طور پہ جملہ عرض کروں گا کہ آپ کا جو ولیمہ تھا تو وہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی سنت ہے کہ یہ سینیریو دیکھیں آپ کے جنگ سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں یہ نکاح ہوتا ہے، اور آپ صبح کے وقت جب یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث بھی ہے کہ آپ نے پھر بلایا صاحب لوگوں کو، تو اب کیونکہ راستہ تھا، سفر تھا، اب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو وہ ولیمے کا اہتمام کیسے ہوتا، لیکن اس کے اوپر حرص دیکھیں کیسی تھی کہ فرمایا کہ جو کچھ جس کے پاس موجود ہے وہ لے آئے۔ واہ، چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ کوئی ستو کسی کے پاس تھے تو وہ لے آیا، کیونکہ خشک کھانے اور اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ رکھی جاتی تھی، کسی کے پاس گھی تھا تو وہ لے آیا، کسی کے پاس کھجوریں تھیں تو وہ لے آیا، تو ان سب چیزوں کو لا کے تو اس دسترخوان کے اوپر مکس کر دیا گیا اور ایک مالیدہ اس کا بنا دیا گیا، اور پھر اس کو فرماتے ہیں جناب کہ بڑی خوشی سے سب نے سیر ہو کر اسے کھایا، یہ بڑی اس میں اہم بات تھی۔ سبحان اللہ۔ غازی صاحب سیدہ صفیہ جس طرح ان کی فطرت سلیمہ، اچھا جب آدمی ایمان اور محبت اور عشق ذہن و قلب بسا کے یہ واقعات پڑھتا ہے، آپ سمجھتے نہیں کہ ہماری ارواح وہاں پھر نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سارا منظر آنکھوں کے سامنے۔ غازی صاحب جو فطرت سلیمہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الولد یولد علی الفطرہ، کہ بچہ تو ہمیشہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، تو ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 11 سال تھی، آپ کے والد تورات کے عالم تھے اور ان کا یہودیوں کے اندر بڑا مقام تھا، تو آپ اور ان کے ایک بھائی تھے ابو یاسر بن احتب، یہ دونوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے آئے تو ایک دن یہ آپ کے پاس آئے اور پورا دن آ کر وادی قباء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انالیسز کرتے رہے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو پورا دن یہ ملاحظہ کرنے کے بعد جب یہ واپس گئے اور انہوں نے پورا دن گفتگو نہیں کی، جب گھر گئے تو دونوں جب آپس میں بات کرنے لگے تو ابو یاسر حیی بن اخطب جو ان کے والد تھے ان سے پوچھنے لگے کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو وہی علامات نظر آئیں ان کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ مجھے وہ ساری چیزیں جو ہماری کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ان کے اندر نظر آئی ہیں کہ یہی نبی محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات 11 قرآن کی آیت وہ جوڑے نا کہ یہ جس طرح اپنے دادا باپ دادوں کو پہچانتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر میں یہ باتیں سن رہی تھیں، گویا کہ آپ کی مائنڈ میکنگ اس وقت سے ہو گئی تھی کہ یہ نبی برحق ہیں، سبحان اللہ، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب آپ کو قیدی بن کے آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار دیا، ان اخترتی الاسلام فامسکتک لنفسی، اگر آپ اسلام اختیار کرتی ہیں تو میں آپ کو اپنے لیے رکھوں گا، لیکن دوسرا اختیار دیا کہ فإن اخترتی الیہودیہ عسیٰ ان اعتقک فتلحقی بقومک، پھر میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں اور آپ اپنی قوم کے واپس چلی جائیں۔ بات یہاں پر وہ اس سے ایک اصول بھی نکلتا ہے، وہ بھی بیان کریں۔ جی، اصول یہ ہے کہ زبردستی شادی اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اسلام حتیٰ کہ قیدیوں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ غازی صاحب یہ جملہ یہ تھا کہ اسلام میں نہیں، اس وقت تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
اس وقت اختیار دیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھی زبردستی نہیں، جب ایک قیدی ہیں اور قیدی کی اپنی رائے نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کی آزادی ہے، اس کی رائے کی آزادی ہے، سختی نہیں ہوگی. اب جو اہم بات ہے غازی صاحب وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے اندر کتنی تھی. بات یہ فرمائی کہ میں تو لقد حویت الاسلام وصدقت بک قبل ان تدعونی، میں تو اس وقت سے اسلام قبول کر چکی ہوں جب تک آپ نے مجھے اس کی دعوت دی نہیں تھی. میں آپ کی صداقت کی معترف ہوں. وہ 11 سال سے جو میں سن رہی تھی اپنے والد سے، تو میں تو وہاں سے آپ کی صداقت کا اعتراف کر چکی ہوں. بات اس سے آگے جو بہت اہم کی وہ یہ تھی کہ واللہ ورسولہ احب الیہ من العتق وان ارجع الی قومی، کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں آزادی حاصل کر لوں اور واپس اپنی قوم کے پاس چلے جاؤں. نہیں، بلکہ مجھے یہ پہچان ہے اب، اس لیے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اختیار کیا ہے. گویا کہ یہ محبت تھی آپ کی اور معرفت رسالت تھی. خلق محمدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. ایسی بات ہے. اس میں قاضی صاحب کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات کاملہ کا مظہر بنایا تھا تو اس کے کئی شواہد ملتے ہیں. صحیح. آپ پر ایمان لانے والوں کی ایک پوری لسٹ ہے جنہوں نے صرف چہرہ نبوی کو دیکھا اور کلمہ پڑھنے پر آ گئے، اور کچھ نے آپ کے باقاعدہ اخلاق کو دیکھا اور کلمہ پڑھنے پر آ گئے. عبداللہ بن رواحہ کا اگر شعر آتا ہو آپ تینوں میں سے کسی کو تو پڑھ دیں، جگہ موتا میں جو شہید ہوئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت کی دنیا میں اور کوئی دلیل بھی نہ ہوتی تو چہرہ مصطفیٰ کے انوار کافی نہیں تھے. کافی نہیں تھے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پہلی دفعہ دیکھا اور اس پر وہ وقار، وہ متانت اور نورانیت چیک کی اور ہمدردی خلق کا جذبہ دیکھا، اور جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال کو کہا کہ جب عورتوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سے نہیں لے کر آتے جہاں اس طرح کا افسوسناک منظر ہو، تو اس سے بھی آپ بڑی متاثر ہوئیں. اور ویسے جیسے دیکھا بے فطرت سلیمہ بھی تھی تو شروع میں ایمان لے کر آئی. اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آپ فرما رہے تھے. جی قبلہ غازی صاحب، ابھی جو حضرت سیدنا عثمان غنی مدینہ منورہ پہنچ گئے اونٹ پہ، راستے میں آپ کو نیند آتی تھی بار بار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے اقدس آگے فرما دیتے تھے تاکہ وہ کجاوے سے نہ لگ جائے. اسی طرح ہی جو ہی مدینہ منورہ پہنچی ہیں ساری مدینہ کی خواتین وہاں پہ پہنچی ہیں بالکل، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب ان کو ملی تو انہوں نے کیسا ان سے محبت قبلہ غازی صاحب، سخاوت چونکہ بدرجہ اتم آپ میں موجود تھی، تو جب سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ پاک جب آئیں تو آپ نے اپنے کانوں کے جھمکے وہ اتار کے ان کو تحفے میں دے دیے، اور پھر آپ کے ساتھ جتنی دیگر خواتین آئی تھیں تو آپ نے سب کو بھی پھر سونا وہ عطا فرمایا، اور تمام ازواج مطہرات کو آپ نے ایک ایک بالی سونے کی وہ سب میں تقسیم کی. اور یہ جو تقسیم کا ایک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس موقع پہ سخاوت، خاص طور پہ اس موقع پہ عورتوں کو کتنا زیور پیارا ہوتا ہے.
جی صحیح بات ہے، واہ واہ، کوئی شک نہیں ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنت سے زمین پہ تشریف لائیں تو جنت سے آپ نے سونا ہی اٹھایا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کچھ بیج وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں لے کے آئے تھے، تو مرد احباب میں زیادہ کھیتی باڑی کی رغبت ہوتی ہے اور خواتین میں وہیں سے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ سارا مدینہ کی خواتین ان کی ثروتیں جمالیاتی دیکھ کے اتنی متاثر ہوئی، گھروں میں جا جا کے باتیں کرتی تھی، بتاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے لوگوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت سارے راستے اسباق ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، چاند چہرہ۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کیسا پایا، تو آپ علیہ السلام، تو حضور نے پھر ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی یہ زوجہ، ان کے اندر خدمت خلق کا اتنا جذبہ تھا قبلہ غائی صاحب، کہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اور بلوائی اور سبائی انہوں نے جس وقت گھیرا ڈال لیا، تو اس وقت آپ اپنے گھر سے کھانا ان کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور خود ایک مرتبہ گئیں خچر لے کے، اس پہ خچر پہ بیٹھ کے تو انہوں نے رستے میں روک دیا، آپ کا کھانا گرا دیا، آپ اس پہ روئیں اور کہا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، واپس آ گئیں، اور پھر دوبارہ ہمیشہ کے لیے اپنے ڈیوٹی لگا دی۔ پھر امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسن پاک، ان سے کہا تم پچایا کرو، ان سے کہا کہ تم یہ کھانا لے کے جایا کرو۔ تو اس طرح یہ کھانا کھلانے کا، خدمت خلق کا۔ بغدادی صاحب 76 حدیث آپ سے مروی ہیں، اور آپ سے استفادہ علمی کرنے والوں میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں۔ جی بڑے بڑے لوگ ہیں غازی صاحب۔ دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی قربت، جتنا آپ نے اس کی مثالیں دیں، سیدہ صفیہ جو وہ پہلے سے میں اگر وابستہ کروں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ الکی فیہ، کہ آپ میں کوئی، یعنی جب یہ اختیار دیا گیا کہ کوئی رغبت ہے کہ آپ مجھے اختیار کریں، تو اس وقت آپ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب تھا کہ لقد کنت اتمنى ذلك فی الشرک، کہ جب زمانہ شرک میں تھے ہم تو تب بھی تو میں یہی تمنا کیا کرتی تھی، لقد امکنی اللہ فکیف لقد اذا امکنی اللہ منہ فی الاسلام، اور اب جب اسلام میں ہم آ گئے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بھی دے دی ہے تو میں یہ اختیار نہ کروں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ جہاں پر بھی کہیں پر اگر یہ جھول کسی جگہ پر تاریخ میں کسی بندے نے لکھا ہو تو وہاں پر ہر جگہ پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا اختیار اور ان کی رغبت ہے۔ جی کوئی حضور علیہ السلام کے اختیار کیسے نہ ہو جی، کیسے نہ ہو؟ کائنات کی سب سے حسین شخصیت رخ مصطفیٰ ہے، وہ آئینہ کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ، بے شک بے شک، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں، وہ چہرہ انور جو دیکھے گا پھر جائے گا کہاں۔ سبحان تو اللہ۔ اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، ایک تو بتایا کہ پہلے ہی سے ان کے پاس جو احترام تھا، معرفت رسالت تھی، آپ کے گھٹنے مبارک کے اوپر پاؤں نہیں رکھتی، اپنا گھٹنا رکھتی ہیں، یہ ادب ہے، اور وہی ادب تھا جو یہاں تک لے بھی آیا۔ تو بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد مبارک ہو گیا نا، تو اس کے بعد ہم گئیں ذرا ان کا لباس وغیرہ، پریشان حال آئی تھی نا، تو ذرا ان کا منہ وغیرہ دھلوائیں، تو کہتی ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نا خیمے کے، تو ادب میں ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کے خیمے میں، تو اٹھ کے ادب سے کھڑی ہو گئے احترام کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت اس وقت اور آشکار ہوتی ہے کہ 6 میل کے فاصلے پہ خیبر سے واپسی پر جب کہ نکاح کی بات ہونے لگی تو اس وقت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، تو پھر بعد میں جب دوبارہ تو آ کے انہوں نے خود اپنی رغبت کا اظہار کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ آپ نے وہاں پہلی جگہ پر منع کیوں کیا تھا، تو فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ خیبر سے قریب ہیں، یہودیوں کے قریب ہیں، تو وہاں ہمیں کوئی خطرہ، آپ کی ذات کو کوئی خطرہ نہ ہو یہودیوں سے۔ یہ محبت ہی، اور یہ سن کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک بشاش ہو گیا۔ صحابہ یہ لفظ سنتے ہیں نا، اس سے بھی ایک لطف آتا ہے، الفاظ کی اپنا ایک حسن بھی ہوتا ہے نا، اور صوتی ایک کیفیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا کھانا پکانے میں بھی کمال تھا، ان کے ہاتھ میں قدرت نے لذت بڑی دی ہوئی تھی۔ غازی صاحب یہ جو آپ نے حضرت صفیہ کے بارے میں شروع میں جملے فرمائے کہ وہ رجے ہوئے خاندان کی تھیں، تو اب تو یہ بدقسمتی سمجھیں کہ رجے ہوئے خاندان کی عورتیں کھانا نہیں پکاتیں، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ وہاں کی عورتیں بہت کھانا پکاتی تھیں، اور وہاں ان کو بڑا سلیقہ سکھایا جاتا تھا،
چونکہ خاندان میں مہمان دور دور سے آتے تھے. خواجہ حسن نظامی کی ایک بات آپ کو سنا دوں. خواجہ حسن نظامی بہت ٹریول کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ میں جس شہر میں جاؤں نا زیادہ وہاں پہ ریسٹوران دیکھوں یا ہوٹل دیکھوں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، وہاں سے نکل جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے. اگر گھر میں اچھا کھانا پکتا ہو تو کوئی ریسٹوران میں بہت خوب بہت خوب. تو وہ آپ کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، اور اس کھانا اچھا پکانے میں ایک ظاہری حکمت یہ بھی تھی کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر اختیاری کا بھی آپ کو علم تھا کہ آپ چونکہ اپنی امت کے ماں بعد کے لوگوں کا فقر کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا اسوہ حسنہ دینا چاہتے تھے تاکہ میری امت کا غریب سے غریب بندہ بھی میرے اسوے کو دیکھتا رہے کہ کس طرح میں نے زندگی گزاری ہے، تاکہ وہ پھر دین اسلام کے مطابق استحکام اور پختگی سے زندگی گزار کے جائے. وہ بھی آپ دیکھتی تھیں. تو اس لیے اچھے سے اچھا کھانا بنا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھیں. جہاں یہ آپ کی خاندانی روایت تھی وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حسن محبت کا اظہار بھی تھا. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کھانا پکا کر جب آپ دوسرے ازواج مطہرات کے پاس ہوتے وہاں بھی بھجوا دیتی وہاں بھی بھجواتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی ایک خوبی بیان کرتے تھے کہ حق گو بڑی تھی، سچی بات منہ پر کرتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا دیکھیں کینہ نہیں تھا، کینہ نہیں تھا کسی طرح کا. وہ جو خادمہ تھی جسے جا کے شکایت کی کہ جی یہ تو ہفتے والے دن جو ہے بڑا ادب کرتی ہیں، ہفتے کے دن کا احترام، خاندانی وابستگیاں چل رہی ہیں اور ہفتے کے دن کا ادب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود جا کر پوچھنا بتاتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھر رازداری بھی تھی. تو اس کا اہتمام کرتے. اس سے غازی صاحب یہ بھی اندازہ لگائیں، ہائے 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 یہ ہے کمال. اس کو معاف کر دیا ہے، آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، معاف کر دیا، آزاد کر دیا. اور یہ پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے اس بات پہ ابھارا؟ اسے کہا شیطان. یہ اس نے سچی بات کی تو آپ کو اچھی لگی. اس میں جو بڑی بنیادی بات دیکھیں کہ یہ جو عام طور پر تاثر رہتا ہے کہ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے تعلقات کی نوعیت میں وہ ایک بات نہیں تھی. تو اس میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زوجہ محترمہ کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود حقیقت حال پوچھنے جا رہے ہیں. اور جب یہ ساری باتیں پوچھیں تو خود فرمایا کہ یہ عورت نیڈر ہے اور سچ گو ہے. اس نے مجھے کہا کہ کوئی میں ہفتے کا ادب نہیں کرتی. جب اللہ نے ہمیں جمعہ دے دیا ہے تو ہفتے کے ادب کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا رہ گیا کہ چونکہ صلہ رحمی بڑی تھی تو آپ نے کہا ہاں میرے خاندان کے کچھ لوگ جنہوں نے ابھی تک مذہب نہیں بدلا ان کی میں تو کہتا ہوں مؤلفہ قلوب کی خاطر میں ان کی ہمدردی کرتی ہوں تاکہ ان کو میں اسلام کی طرف راغب کروں اور ان کی غربت کا بھی علاج کروں. اچھا جی ڈاکٹر محی الدین، یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ آپ نے شکر رنجی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سفارش کس سے کروائی جا؟ جی قبلہ غازی صاحب اصل میں یہ سفر تھا حج کے لیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں آپ کا اونٹ بیٹھ گیا تھا. بڑی کوشش کی وہ اٹھا نہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو دیکھا آپ رو رہی تھی زارو قطار. اور جب حضور نے چپ کرایا تو اور زیادہ رونے لگی. تو وہاں پہ ہے کانا یمسح بیدہ و ردائہ، حضور اپنے دست مبارک سے ان کے آنسو پونچھتے تھے اپنی چادر سے. تو یہ اور رونے لگی تو حضور نے فرمایا اب میں تمہیں چپ کروا رہا ہوں تو کیوں روتی ہو؟ تو پھر اور رونے لگی. تو حضور نے پھر سارے قافلے کو روک دیا کہ سارے پڑاؤ ڈالیں یہاں پہ قیام کریں گے. اور پھر حضور نے تھوڑی سی وہ شکر رنجی جو آپ نے فرمایا محسوس کر کے حضور تشریف لے گئے. تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئیں اور جا کے انہیں عرض کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور ناراض ہو گئے. کوئی چیز کائنات کی مجھے پیش کر دی جائے میں وہ قربت مصطفیٰ اس پہ وہ قربان نہیں کر سکتی. قربت مصطفیٰ میں اپنا دن رات آپ کو دیتی ہوں اپنی باری. تو آپ یوں کریں میری حضور سے صلح کروا دیں. اب ان لوگوں کا بھی دیکھیے کہ غازی صاحب کہ صلح کے لیے ان لوگوں کی کوششیں کتنی اعلیٰ تھیں، سیکھنے کے لیے کیا روشن پہلو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کمال فرمایا. آپ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین سے فرمایا کہ ان کو اپنا اونٹ ایک دے دے، اپنا ایک سے زیادہ ہے. تو انہوں نے بھی اونٹ پیش کر دیا. سوتن کا رشتہ ہے. اس کے باوجود میرا بالکل کتنا مہنگا ہوگا اور سفر میں کیا حالت تھی. جی بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. ویلکم بیک ناظرین اکرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت، دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. جی حافظ محمد بابر صاحب. رسول اللہ کے گھر کی ضیا حضرت صفیہ ہیں، ہر ایک مومن کی پیاری والدہ حضرت صفیہ ہیں. امام الانبیاء کے حجرائے اقدس کی زینت ہے، حبیبائے حبیب کبریا حضرت صفیہ ہیں، حبیبائے حبیب کبریا حضرت صفیہ ہیں. وہ جن کی تربیت سرکار ہر عالم نے فرمائی، خواتین جہاں کی رہنما حضرت صفیہ ہیں، خواتین جہاں کی رہنما حضرت صفیہ ہیں. جو ساجد آیا تطہیر کا مصداق اول ہے، عفیفہ و منیفہ پارسا حضرت صفیہ ہیں، عفیفہ و منیفہ پارسا حضرت صفیہ ہیں. رسول اللہ کے گھر کی ضیا حضرت صفیہ ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم